حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مینارہ نور بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے خود بھی حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزاری اور اپنے متبعین کو بھی اسی کی تلقین کی، لہٰذا حیا اور پاک دامنی انبیاء کے اوصاف ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کو بیٹے کی خوشخبری دی تو ارشاد فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ نامی بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے سردار ہوں گے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والے اور نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری زندگی شرم و حیا کی آئینہ دار رہی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی حیا اور پاک دامنی کی گواہی دی۔ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے بند کمرے میں انہیں برائی کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً کہا معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اس انکار کرنے پر جیل کی مشقتیں برداشت کرنی پڑیں، مگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، تاکہ ہم ان سے برائی اور فحاشی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من سنن المرسلین، کہ 4 چیزیں انبیاء کی سنتیں ہیں، حیا، خوشبو، مسواک اور نکاح۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ آپ بہت زیادہ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بچپن ہی سے شرم و حیا کے پیکر تھے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش نے یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کی جائے اور اس تعمیر کے لیے پتھر جمع کرنے تھے، چنانچہ 2 آدمیوں کی جوڑی بنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے چچا حضرت عباس کے ساتھ جوڑی بنائی گئی۔ یہ دونوں حضرات پتھر جمع کرنے کے لیے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب پتھر اٹھانے لگے تو آپ کا کندھا خالی تھا، اور خالی کندھے پر پتھر اٹھانا مشکل ہوتا ہے، تو حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنا تہبند اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیجئے تاکہ پتھر اٹھانے میں آسانی ہو جائے۔ چونکہ قریش مکہ کے لیے بیت اللہ کے آس پاس برہنہ ہونا کوئی باعث عیب نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تو آپ شرم و حیا کی وجہ سے زمین پر گر گئے اور آپ کی نظریں آسمان پر ٹک گئیں، اور آپ بار بار یہی کہتے رہے ازاری ازاری، یعنی کہ میرا تہبند مجھے دے دو، میرا تہبند مجھے دے دو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس نے اس وقت فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے اس بھتیجے کو کوئی برہنہ حالت میں دیکھے۔ چنانچہ بعض محدثین نے اس سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کے جسم اقدس پر لوگوں کی نظر پڑنے سے حفاظت فرما دی تھی۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا کیا گیا ہوں تاکہ میرے مستورہ اعضاء پر کسی کی نظر ہی نہ پڑے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من عذراء فی خدرها وکان اذا کرہ شیئا روی ذلک فی وجہہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنواری پردہ نشین عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ اگر آپ کو کوئی بات ناگوار گزرتی تھی تو آپ کے چہرہ مبارک پر اس کے آثار ظاہر ہو جاتے تھے، ہم آپ کے اس آثار سے پہچان لیا کرتے تھے کہ آپ کو یہ بات ناگوار گزری ہے۔ کنواری عورت میں حیا زیادہ ہوتا ہے
اور جب وہ پردے میں رہی ہو تو اور زیادہ حیادار ہوتی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایسی بات ناگوار گزرتی جو خلاف شریعت نہ ہو تو آپ اس کو برداشت کرتے اور حیا کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے، لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی خلاف شریعت بات ہوتی تو آپ خاموش نہیں رہتے تھے بلکہ اس کا اظہار فرما دیا کرتے تھے۔ اسلام سے قبل اہل عرب کا رواج تھا کہ قضاء حاجت اور غسل کے لیے پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ اس دوران آمنے سامنے بیٹھ کر ہر قسم کی بات چیت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرز عمل سے سختی کے ساتھ منع کیا اور ارشاد فرمایا: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك۔ خبردار کوئی دو آدمی اس طرح بیت الخلاء نہ جائیں کہ اپنی شرم گاہیں کھولے قضاء حاجت کے دوران باتیں کر رہے ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرز عمل سے ناراض ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے تو اس قدر دور چلے جاتے کہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے، اور جب تک آپ کا مکہ مکرمہ میں قیام رہا آپ قضاء حاجت کے لیے حدود حرم سے باہر کم از کم 3 میل دور چلے جایا کرتے تھے، اور پھر بھی کسی ایسی چیز کی اوٹ میں بیٹھتے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور پردے کا اتنا اہتمام کرنے کے بعد بھی حدیث پاک میں آتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد حاجتا لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ کرتے تو جب تک زمین کے قریب نہ ہو جاتے اپنا کپڑا نہیں اٹھایا کرتے تھے تاکہ جتنا ممکن ہو سطر کم سے کم ظاہر ہو۔ اس زمانے میں عرب کے قریبی علاقے شام وغیرہ میں حمام ہوا کرتے تھے جن میں مرد اور عورت برہنہ ہو کر نہایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت معلم انسانیت اپنے صحابہ کو پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا: انہا ستفتح لکم ارض العجم وستجدون فیہا بیوتا یقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال الا بالازار وامنعوها النساء، کہ اے میرے صحابہ عن قریب تمہارے لیے عجم کے علاقے فتح ہوں گے اور تم وہاں ایسے گھر پاؤ گے کہ جنہیں حمام کہا جاتا ہوگا، تو تم مردوں کو بغیر ازار کے اس میں داخل نہ ہونے دینا اور عورتوں کو ان میں داخل ہونے سے بالکل منع کر دینا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا کہ جو تقوی و طہارت، عظمت و رفعت کی ان بلندیوں تک پہنچا کہ جہاں سے اونچا مقام صرف انبیاء کو نصیب ہوا، اور صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہو گئی کہ بوقت ضرورت بھی اپنا بدن کھولنے میں اللہ رب العزت سے شرمانے لگے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تربیت یافتہ جماعت کہ جنہوں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی ایسی اطاعت کی جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئی، ان کے قدموں میں دنیا کے خزانے ڈھیر ہوئے اور وہ روم اور فارس کی عالی شان تہذیبوں کو فتح کر کے ان کے بازاروں میں پہنچے اور دنیا کی چمک دھمک کو دیکھا، لیکن ان کو دنیا کی کوئی چیز اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ایک لمحے کے لیے غافل نہ کر سکی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں اسلامی لشکر نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں روم کے ایک علاقے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور رومی لوگ قلعے میں محصور تھے۔ جب محاصرہ لمبا ہو گیا تو شہر والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کس طرح مسلمانوں کو شکست دی جائے، تو ان کے بڑوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہر وقت اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور جب تک یہ مدد ان کے ساتھ ہے ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ان مسلمانوں کے لیے شہر کا وہ دروازہ کھول دیا جائے جو شہر کے بارونق بازار سے گزرتا ہے، اور اس کے دونوں طرف عالی شان دکانیں ہیں، اور ہر دکان پر ایک خوبصورت عورت کو زیب و زینت کے ساتھ بٹھا دیا جائے، اور ان عورتوں کو یہ تاکید کر دی جائے کہ جب کوئی شخص ان کی طرف برائی کے ارادے سے آئے تو وہ ان کو انکار نہ کریں،
اور ان کے پیش نظر یہ تھا کہ عرب کے صحرا نشین لوگ جو ایک عرصے سے اپنے گھروں سے دور ہیں، جب بازار میں داخل ہو کر زرق برق دکانوں میں بیٹھی ان حسین و جمیل عورتوں کو دیکھیں گے تو ان سے برائی کر بیٹھیں گے، تو اللہ کی وہ مدد جو ان کے شامل حال ہے ان سے چلی جائے گی، اور ہم پیچھے سے ان پر حملہ کر کے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے اور فتح حاصل کر لیں گے۔ چنانچہ اس تیاری کے بعد شہر کا دروازہ کھول کر امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا گیا کہ اپنے لشکر کو لے کر اندر داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پیغام سنا تو اپنے لشکر سے کہا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ، لیکن قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھنا، اور وہ آیت یہ ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یعنی کہ آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر چشم و فلک نے دیکھا کہ پورا اسلامی لشکر شہر میں داخل ہوا اور بازار سے گزر گیا اور ان کے تخت و تاج کا مالک بنا، لیکن کسی ایک شخص نے دائیں بائیں نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھی کہ یہاں دائیں بائیں کیا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے تقوی اور پاکیزگی کی بدولت ان کی جانوں اور ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔